الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا راحت قلوب العاشقین۔ حضرین محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعل پاک کے تصدق سے آج کے اس مقدس پروگرام میں ختم نبوت کانفرنس آپ سبھی احباب کی آمد پر میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے اور آقا علیہ السلام کے نعل پاک کے تصدق سے ہمیں اس میں حاضری کا موقع نصیب ہوا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کے روح رواں ختم نبوت موومنٹ فرینکفرٹ کے ہمارے احباب، بالخصوص سید محمد اسلم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی احباب اس کار خیر کے اندر شریک ہوئے، اللہ رب العزت سب کے اوپر آپ نے خصوصی لطف و کرم کا نزول فرمائے، اور تاریخ منہاج القرآن کے احباب کہ جن کے تعاون کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہاں پر انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جتنے بھی مختلف شرور اور فتن دین اسلام پر، مسلمانوں پر، ان کے نظریات پر، ان کے عقائد پر مرور زمانے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور لوگوں کو 14 صدیاں قبل عطا ہونے والا جو عظیم دین ہے اس سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ بس چند گزارشات آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کو کھنگالیں گے، اور ان کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ابتدائیہ چند کچھ گفتگو میں قرآن مجید سے ختم نبوت کے اوپر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کی کتابوں کو ہی دیکھیں گے کہ ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں کیا پیغام ہے اور کیا عقیدہ ہے، اور کس طریقے سے تدریجاً غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے نظریات کو ڈیولپ کیا ہے۔ یہ ساری بات ہم انہی کی کتابوں کی روشنی میں دیکھیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ پوری گفتگو کے اندر جب بھی ان کی بات آئے، کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے ان کے لیے نہ کہوں۔ انہوں نے خود کیا کہا ہے، ان کی اپنی رائے کیا ہے، ان کی اپنی تحریریں کیا کہتی ہیں، ہم اپنی پوری گفتگو کی بنیاد ان کی کتابوں پر رکھیں گے۔ اور یہ میری گفتگو کا بس ابتدائی تھوڑا سا حصہ قرآن مجید سے متعلق ہے،
اس کو چھوڑ کر پھر ساری بات ہم ادھر لے آئیں گے۔ یہ وہ علیحدہ ختم نبوت کے انکار کی طرف کیوں آئے، اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کیا تھی، پھر ان کی تحریریں شروع میں کیا تھیں، پھر تدریجاً بدلتے 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 وہ کس نتیجہ پر جا کر پہنچے، تو یہ ساری باتیں آئیں گی اور انہی کی کتب کی روشنی میں آئیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساری کتابوں کو میں نے نشان لگا کے رکھے ہیں اسی لیے کہ میں ان کو کنسلٹ کریں گے۔ یہ کتاب ہے روحانی خزائن، ان کی 23 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ان کے ملفوظات ہیں ہمارے پاس، اشتہارات ہیں، ان کی تفسیر ہے، ہر چیز ہے۔ تو ان کی کتابوں کی روشنی میں ہم ان کا اپنا سٹیٹس اور ان کا اپنا درجہ کیا ہے اور وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے، اس لیے کہ جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں ان کے بارے میں اپنا نتیجہ اخذ کرنے اور اپنی رائے قائم کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر رجل کس کو کہتے ہیں؟ بالغ مرد کو رجل کہتے ہیں۔ طفل کا لفظ قرآن مجید نے استعمال نہیں کیا کہ کسی بچے کے باپ بھی نہیں، جب بچہ بلوغت کی حد سے آگے نکلتا ہے اور سلسلے شعور کو پہنچتا ہے تو وہ رجل بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو لفظ ہے لیکن، اردو میں ہم اس کو لیکن بولتے ہیں، تو لیکن جہاں بھی استعمال ہو یہ مغایرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں بھی لیکن آئے گا، یہ جو اس سے پہلے بات کی جا رہی ہے لیکن کے بعد اس کا الٹ ہوتا ہے، لیکن کے بعد اس کا الٹ ہوتا ہے، یہ مغایرت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن رسول ہیں؟ کیا کسی کا باپ ہونا رسول ہونے کے منافی ہے؟ بولیے، جب کسی کا باپ ہونا رسول ہونے کے منافی نہیں ہے تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے پیغمبر پہلے گزرے کہ وہ پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کی آگے نسلیں اور اولادیں چلی تو وہ بھی پیغمبر اور رسول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ یہ تو ایک پوری سیریز ہے کہ والد بھی پیغمبر تھا، آگے بیٹا بھی پیغمبر ہوا، آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، بیٹے اولاد پیغمبر ہوئے۔ تو مختلف انبیاء علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، آگے اولادوں میں بھی نبوت اور رسالت منتقل ہوتی رہی، پیغمبری ان کی پشتوں کے اندر آگے منتقل ہوتی رہی، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو قرآن مجید نے کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں سنو کہ میرے محبوب کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں،
ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو باری تعالیٰ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ باپ نہیں لیکن رسول ہے؟ کیونکہ باپ ہونا رسول ہونے کے منافی نہیں ہے، باپ ہونا رسول ہونے کے منافی نہیں ہے۔ تو جب وہ کسی کے باپ نہیں رسول تو اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ وہ بتایا جا رہا ہے تعلق یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی اور وہ بالغ ہو جاتی اور سن بلوغ پر پہنچ کر ان کو میں نبوت اور رسالت عطا نہ کرتا، ان کو نبوت اور رسالت عطا نہ کرتا، تو اس طرح میرے محبوب کا درجہ پہلے انبیاء سے کم ہو جاتا۔ لوگ طعنہ دیتے یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہوئے، اس کے برگزیدہ پیغمبر ہوئے، ان کا درجہ تمام انبیاء سے بالا تر ہوا، مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل طعنہ دیتے اور وہ کہتے لوگوں ہمیں دیکھو کہ ہمارے پیغمبر اگر والد نبی تھا تو اس کا بیٹا بھی نبی تھا، نبوت آگے اولاد کے اندر منتقل ہوتی رہی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب تجھے تو میں نے سب سے بلند تر درجہ عطا کیا ہے کہ تمام انبیاء کو جو شانیں، جو عظمتیں اور جو سطرت و کمال عطا کیا تھا وہ سارا تجھے عطا کیا ہے، مگر جب یہ بات آئے گی تو میں تجھے اولاد عطا کروں گا، بیٹے دوں گا، قاسم دوں گا، ابراہیم دوں گا میرے حبیب، مگر وہ دے کر ان کو بچپن میں واپس بلا لوں گا، اس لیے کہ اگر بیٹا نہ دوں تو مشرک طعنہ دے رہے کہ محمد کی اولاد نریدہ پیدا نہ ہوئی، تو مشرکوں کا منہ بند کرنے کے لیے اولاد دوں گا، بیٹے دوں گا اور انہیں بچپن میں ہی اٹھا لوں گا، سن شعور پہنچنے سے پہلے اٹھاؤں گا، انہیں بالغ ہونے سے پہلے اٹھاؤں گا کہ اگر وہ بالغ ہو گئے اور انہیں نبوت و رسالت نہ دی گئی تو میرے محبوب کریم پھر تجھ پر یہود و نصارہ طعنہ کریں گے، اس لیے میں تمہیں بیٹا بھی دوں گا تاکہ مشرکوں کا منہ بند ہو جائے اور اسے بالغ ہونے سے پہلے اٹھا لوں گا تاکہ تیری ختم نبوت بھی قائم رہے، ختم نبوت بھی قائم رہے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، مگر یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ان پر نبوت اور رسالت ختم ہو رہی ہے، نبوت اور رسالت ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے بیٹوں کو جوان ہی نہیں ہونے دیا، حضور اسلام کے بیٹوں کو جوان ہی نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے لیے جوان ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ کبھی بچوں کو، بے شک پیغمبر پیدائش کی نبی ہوتا مگر اس کی بعثت جب تک وہ رجل نہ ہو اس وقت تک اس کی بعثت نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کی طرف بھی وحی کی وہ سارے کے سارے بالغ مرد تھے، الا رجالا، جس کی طرف وحی بھیجی وہ بالغ تھا، وہ رجل تھا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے ہم نے بالغ لوگوں کی طرف اپنی وحی بھیجی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بلوغت پر نہیں پہنچنے دی، بلوغت سے پہلے اٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا وعدہ ہو چکا، آپ پر نبوت اور رسالت کا وعدہ ہو چکا تھا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے ختم نبوت کرنی ہے، اس لیے آپ کی اولاد وہ بڑی عمر کو نہیں پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے جب آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضور کے بیٹے بچپن میں پیدا ہوئے کچھ عرصے کے بعد وصال فرما گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ ہوتا، بڑا ہوتا تو یہ بھی اللہ کا سچا نبی ہوتا۔